سورہ المنافقون کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اور نفاق جیسی موذی بیماری کے متعلق آپ کو اپنی استطاعت کے مطابق میں نے گوش گزار کیا کہ ایک ایسی بیماری ہے جو بندے کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور بندہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ اور جس طرح کہ عبداللہ بن ابی منافق حضور کے زمانے کو پایا بھی، بظاہر اس نے اسلام بھی قبول کیا، لیکن کما حق کو ہو وہ اسلام میں داخل نہ ہوا، حضور کی تعظیم بجا نہ لایا، اس وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا اور تا قیامت اس کا نام رئیس المنافقین کے نام سے وہ پکارا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس قدر انسان کو بڑی نعمت دیتے ہیں اگر وہ اس کی ناقدری کرے تو اس کے متبادل عذاب بھی اتنے بڑھاتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں ایک بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا، بلعم بن باورہ کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ کمال دیا تھا کہ اس کے اشاروں سے ہوائیں چلتی تھی، جو بھی مانگتا اللہ تعالیٰ دے دیتے تھے، لیکن اس نے ایک گستاخی کر دی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے اس زمانے کو جو نبی تھے نا، اس نے کہا کہ میں اس نبی سے بھی بلند ہوں۔ ہر نبی نبی ہوتا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں ہوتا۔ ہر نبی کا مقام اور مرتبہ، چاہے انسان کتنا ہی بڑا ولایت کے مقام پر پہنچ جائے، جہاں نبی کے جوتے ہوتے ہیں اس جگہ کے برابر بھی وہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر راندہ درگاہ کیا، اس کو محروم کر دیا، اور قرآن پاک نے اس کی مثال کتے کی دی ہے کہ وہ ایک کتا ہے۔ اس لیے ادب سب سے پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر یہ نہ ہو تو بڑے بڑے لوگ، بڑا بڑا علم، بڑا بڑا عمل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں، یا اللہ اگر تو کوئی نوازے تو ہمیں سرکش نہ کرنا، ہمیں اپنی ذات سے بے پرواہ نہ کر دینا کہ ہم متکبر ہو جائیں۔ تو یہی وہ چیز تھی، تکبر اور نفاق، جس نے عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں کو جو ہے وہ حضور کی بارگاہ سے دور کر دیا، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو جی میں ان کے پاس جاتا بھی انہیں پتہ نہیں چلتا کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو حضور تو مہلت دے رہے تھے، حضور مہلت دے رہے تھے، تو لیکن جب اس نے حضور کے علم کو پکارا، للکارا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر حضور نے اپنے صحابہ کو بھی بلا لیا، اپنے غلاموں کو بھی بلا لیا، ہیں جی اب تفریق کرنے کا ٹائم آ گیا ہے کہ تمہارا رستہ وہ ہے، ہمارا رستہ یہ ہے۔ بڑی مہلت ہو گئی، بڑا کچھ ہو گیا، لیکن اب تو اللہ تعالیٰ نے بلا بلا کے نا صحابہ کی موجودگی میں تو آپ نے فرمایا تو بھی اٹھ جا، تو بھی منافق ہے، تو بھی اٹھ جا، تو بھی منافق ہے، تو بھی اٹھ جا، تو بھی منافق ہے۔ صحابہ نے فرمایا ابھی بھی معافی مانگ لو، ابھی بھی، لیکن جب سرکار کہہ دے کہ تو منافق ہے تو پھر کیسے سیدھا راستہ مل سکتا ہے؟ تو وہ راندہ درگاہ ہو گئے، محروم رہ گئے۔ تو میرے دوستو سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب اور تعظیم میں ہے۔ میں چونکہ ہمارا موضوع اس طرح ہے، ایک آیت کریمہ جو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب منافقین سے یہ کہا جاتا کہ آؤ اللہ کے رسول کی طرف، آؤ اللہ کے رسول کی طرف آؤ، کیونکہ اللہ کے رسول کی طرف جانا ہی تو دین ہے، وہیں سے خدا ملنا ہے، وہیں سے ایمان ملنا ہے، وہیں سے قرآن ملنا ہے۔ منافقین کی دو تین نشانیاں میں نے بیان کی ہیں، ایک تو وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتے تھے۔ جو تیسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ جب انہیں یہ کہا جاتا آؤ اللہ کے رسول کی طرف، یہاں پتہ چلنا ہے قبر میں 3 سوال ہونے ہیں۔ من ربوں کا چھوٹا سا سوال ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو بندہ اگر جواب دے دے کہ میرا رب اللہ ہے تو پھر بھی اگلا سوال ہوگا، اگر نہ بھی دے تو پھر بھی اگلا سوال ہوگا۔ من ربوں کا، اگر بندے نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے
تو اگلا سوال پھر ہوگا، اگر نہیں بھی جواب دے سکتا تو پھر بھی اگلا سوال ہوگا۔ پھر دوسرا سوال یہ پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے تو پھر بھی اگلا سوال ہونا ہے، اور اگر جواب نہیں دے سکا تو پھر بھی تیسرا سوال ہوگا، اور جو تیسرا سوال ہے وہ حضور کی ذات کے متعلق ہے۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا حضور کے متعلق، اس لیے اسی دنیا میں حضور سے محبت کر لو، اسی دنیا میں حضور کی تعریف کر لو۔ میں اسی ضمن میں ہمارے بہت ہی عظیم الشان نعت خوان اور ثنا خوان مصطفیٰ اور بڑے ہی پیارے، اور یہ کہوں کہ بلبل چمنستان رسالت حسان المصطفیٰ جناب خالد حسین خالد صاحب، جو چند دن پہلے اس دار فانی سے کوچ کر کے دارالبقاء کی طرف تشریف لے گئے ہیں، اور بڑی خوبصورت آواز اور بڑا ہی ادب کرنے والا شخص۔ دیکھیں بندے کی زندگی گواہی دیتی ہے کہ یہ بندہ دنیا میں کیا کرتا رہا ہے، دنیا میں کیا کرتا رہا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو زندگی نے گواہی دہی کہ حضور کی ثنا خوانی کرتا رہا۔ کہیں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ یہ پڑھ رہا ہے، کبھی سے یہ آواز آ رہی ہے کہ یہ پڑھ رہا ہے، تو حضور کی ثنا خوانی کرتے کرتے جو ہے وہ اس جہان فانی کو چھوڑ کے سب نے چلے جانا ہے، یہاں کسی نے بیٹھے نہیں رہنا۔ لیکن خوش قسمت وہ بندہ ہوتا ہے جس کی گواہی اچھی پڑ جائے، لوگ گواہی دیں، لوگ بتائیں کہ یہ دنیا میں یہ کام کرتا تھا۔ یہ ناچنے والے بنے جاتے ہیں نا جی، تو جب ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو کہ جی فلاں اتنی فلموں میں اس نے کام کیا ہے، یہ اس سٹیج پر یہ ناچتا رہا ہے، اس ماحول میں یہ پلتا رہا ہے، زندگی ایسے گزری ہے۔ ہاں وہ بخش دے تو اس کی مہربانی ہے، لیکن جب کوئی ایسا بندہ جاتا ہے تو ہوتا ہے کہ یہ حضور کی مدح سرائی کرتا ہوا جا رہا ہے۔ جب دنیا سے جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ، جب دنیا سے جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتین، تمہاری زندگی تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہارے انجام پر ہے، کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے، اخیر کیا ہے۔ تو جناب خالد حسین خالد صاحب بڑے ہی عظیم نعت خوان تھے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ایسے جو شخصیات ہوتی ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ جب ایک آواز چلی جاتی ہے نا، یہ آواز بھی ایک نعمت ہے۔ حضور کی ثنا خوانی میں جو آواز چلی جاتی ہے، ہمارے علماء ہمارے مشائخ جو اپنی اپنی بولیوں میں اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں، یہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ حضور کے 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام تھے، ہر ایک کا مزاج علیحدہ علیحدہ تھا، ہے سارے حضور کے غلام تھے، کسی کا جلالی تھا کسی کا جمالی تھا، لیکن جب حضور کی کو تکذیب کرتا نا، حضور کی کو مذمت کرتا، تو آپ حضرت حسان کو بلاتے تھے۔ آپ فرماتے حسان تو چونکہ میری نعت لکھتا ہے، 120 سال ان کی عمر تھی، 60 سال جو ہے یہ زمانہ کفر میں گزرے اور 60 سال حضور کی صحابیت میں گزرے، اور حضور کی مدح سرائی کرتے تھے، نعتیں لکھتے تھے، حضور کے کمالات بیان کرتے تھے۔ تو فرمایا حسان آؤ، اس نے میری مذمت کی ہے، تم اپنی شعر و شاعری کے ساتھ تم میری تعریف کر کے اس مذمت کا جواب دو۔ تو حضور کی ثنا خوانی کرنا یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، حضور کے دین کو آگے چلانا، یہ جو جہاں جہاں کام کر رہا ہے، جب یہ آوازیں بند ہو جاتی ہیں نا پھر بندے کو احساس ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے مولانا الطاف الرحمن نعیمی صاحب بہت یہ خوش نما خطیب تھے، وہ بھی چند دن پہلے وصال فرما کے اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نعمت کو دیتے ہیں اور لے لیتے ہیں پھر دوبارہ وہ نعمت نہیں دیتے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا۔ ہمارے رومی اثر مولانا عبدالحکیم عبدالحی صاحب، ان کی بات ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور پہلے بڑے علماء تھے، خطباء تھے، فلاں کی یہ فلاں کی یہ، اور وہ چلے گئے سارے، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا جڑے موجود نے انہوں دی قدر کرو، رہنا اینا بھی کوئی نہیں۔ پتہ نہیں کیسے کیسے فتنے آنے ہیں، کیسی کیسی باتیں دیکھنے کو ملنی ہیں، اس لیے غور یہ شکر کیا کریں کہ آج کے پرفتن دور میں آپ کو اللہ اس کے رسول کی باتیں تمہارے کانوں میں سنائی دے رہی ہیں، تمہیں قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے،
تمہیں حضور کی مدح سرائی سننے کو مل رہی ہے۔ ہمارے کے دوست ہیں جو دنیا کے ایسے کونے میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کئی سال گزر جاتے ہیں اذان کی آواز ہی نہیں آتی۔ دل چاہتا ہے، صرف رزق کی مجبوری ہے، جی چاہتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یار ہمارا محلہ کتنا رونق والا ہے، جہاں سے بھی آواز آتی ہے اللہ اکبر کی، یہاں سے بھی آواز آتی ہے اللہ اکبر کی، یہاں سے جو ہے وہ حضور کی محفل ہو رہی ہے، تو ہر وقت آواز پڑتی رہتی ہے، ایمان بندے کا محفوظ رہتا ہے۔ تو حالت حسین حالت صاحب اللہ تعالیٰ کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، عالم دین بھی تھے، حضور کے ثنا خوان بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو یہ جو منافق تھے نا، دیکھیں حضور کو دیکھ کے حضور کو پہچان نہیں سکے، ایک بیماری ان کو یہ تھی، وہ بیماری بھی قرآن پاک نے ذکر فرما دی۔ وہ کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، رسول اللہ ہے، جب انہیں کہا جاتا آؤ اللہ کے رسول کی طرف تاکہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں، تاکہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں، تمہارے لیے استغفار کریں، تمہیں گناہوں سے معافی مل جائے، تو پتہ کیا کرتے؟ جو قرآن پاک نے نقشہ کھینچا ہے، فرمایا لَوْ رَعُوسَهُمْ، وہ اپنے سروں کو جو ہے وہ نفی میں ہلاتے تھے۔ انہوں نے کہا ہر پاسے جاواں گے اللہ کے رسول کو نہیں جانا، وہاں جانا شرک ہے، وہاں جانا شرک ہے۔ علامہ قرطبی نے یہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اللہ حضور کے پاس جانے تو شرک کا خاتمہ ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے سے یہ تو شرک کا جو ہے وہ قلع کامہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس چیز کو برا سمجھتے، دیکھو جی ہم اللہ کے رسول کے پاس، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہ قرآن پاک بیان ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے، فرمایا جب اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو کبھی کبھی نہیں آزماتے، اپنی نشانیوں کی وجہ سے آزماتے ہیں، کہ میں تو ایک طرف میں اپنی نشانی بھیجتا ہوں، میری نشانی کی قدر کرے گا گویا اس نے میری ہی قدر کی ہے۔ یہ صفا مروہ کی پہاڑی ہے نا، پتھر ہیں، تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا جو ان کی تعظیم کرے گا اسی کے دل میں تقویٰ ہے، اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ تو فرمایا کہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ جو منافقین تھے جب انہیں یہ کہا گیا کہ حضور کے پاس آؤ تو وہ انکار کرتے تھے، تو عبداللہ بن ابی منافق نے کیا کہا؟ اس نے کہا دیکھو تم نے کہا نماز پڑھو میں نماز پڑھتا ہوں، تم نے کہا روزہ رکھو میں رکھتا ہوں، تم نے کہا رب کو مانو میں مانتا ہوں، اب تم کہتے ہو کہ میں اللہ جو رسول ہیں ان کی میں عبادت کروں تو میں عبادت نہیں کر سکتا۔ یعنی حضور کی تعظیم کو عبادت سمجھتا تھا، اللہ حضور کی تعظیم علیحدہ چیز ہے، رب کی عبادت علیحدہ چیز ہے۔ تو تعظیم مصطفیٰ کا خیال رکھنا یہی تو اصل میں ایمان ہے، یہی تو اصل میں ایمان ہے۔ تو تین سوال، تیسرا سوال وہ رہ گئی بات، تو تیسرا سوال چونکہ حالت حسنین حالت بندے کی زندگی موت کے وقت اس کی گواہ بن جاتی ہے، لوگ بولیاں بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا جب جنازہ آئے نا تو مرنے والی کی اچھی گواہی دیا کرو، کیونکہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، عذاب کے بھی فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ بولیاں یا جس بارے میں حضور نے فرمایا 3 بندے گواہی دے دیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں، جس کے متعلق 2 بندے یا رسول اللہ جس کے متعلق کوئی بھی گواہی دینے والا نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہا کرو بندہ بڑا گناہ گار ہے لیکن رب بڑا کریم ہے، پھر بھی اس کی گواہی، کیونکہ موت ہے نا آخری، اس کے بعد ہو کچھ نہیں سکتا، تو فرمایا یا اللہ بندہ بڑا گناہ گار ہے لیکن تو بڑا کریم ہے۔ تو یہ چیز، تو تیسرا سوال کیا ہوگا؟ اب پہلا سوال دیتا ہے جواب، پھر بھی دوسرا سوال ہوگا، نہیں دے سکتا پھر بھی دوسرا سوال، دوسرے سوال کا جواب دے سکتا ہے تو پھر بھی تیسرا سوال ہوگا، نہیں دے سکتا پھر بھی ہوگا۔ وہ تیسرا سوال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کی حیت کو بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے سوال کی کیفیت کو بدل دیا۔ اللہ پاک پوچھیں گے، فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اس ہستی پاک کے بارے میں بتاؤ دنیا میں اس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ دنیا میں احادیث بھری پڑی ہیں کہ اس ہستی پاک کے بارے میں بتاؤ کہ دنیا میں اس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، کیا میرے رسول کی تعریف و توصیف کرتے تھے یا ان پر اعتراف کرتے تھے؟ جو بندہ مومن ہوگا وہ کہے گا ہاں یہ میرے رسول ہیں، جس نے جو کچھ اللہ کے رسول کے بارے میں کہا ہوگا، کوئی کہے گا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا، یہ تو میرے رسول ہیں، یہ میرے آقا ہیں۔ اور جو حضور کے بارے میں بغض رکھتا ہوگا، نفاق رکھتا ہوگا، نہ ماننے والا ہوگا، حضور سامنے بھی ہوں گے وہ پہچان نہیں سکے گا،
وہ کہے گا لا ادری لا ادری، مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے، مجھے نہیں پتہ کون ہے، لیکن جن کو پتہ ہے وہ آئیں گے۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا کہ میری قبر کو ذرا گہرا کھودنا، وجہ پوچھی گئی، فرمایا سرکار نے آنا ہے، اٹھ کر کھڑا تو ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو فرمایا یہ کامیابی، تو یہ نفاق بڑی بری چیز ہے، منافقت بڑی بری چیز ہے۔ لوگ ہمارے منافقت اس طرح پائی جاتی ہے، جس امام کے پیچھے نماز پڑھ کے جاتے ہیں، باہر اسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اسی پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی منافقت ہے۔ دیکھیں کہ ہمارا جو عمل ہے وہ دو چہروں والا نہ ہو جائے، دو جہتوں والا نہ ہو جائے، اس لیے یک رنگ ہو جائیں، ایک رنگ اختیار کے اللہ اس کے رسول کا، صبغت اللہ اور اس کے رسول کا رنگ پکڑیں، پھر ایمان سلامت رہتا ہے۔ فرمایا وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں تو دیکھے گا کہ وہ اپنے سروں کو ہلاتے ہیں کہ اوتھے نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، اور وہ تو دیکھے گا کہ وہ اے رسول تیرے پاس آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، تیرے پاس آنے سے لوگوں کو، جو اللہ کے رسول کے پاس جانے سے روکے، سمجھو منافق ہے، سمجھو منافق ہے۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اس حال میں کہ وہ تکبر کرتے ہیں، ان کے دل میں تکبر ہوتا ہے کہ ہم سب سے بہترین انسان ہیں، وہ تکبر کرتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا وَمَنْ حَجَّ فَقَدْ وَلَمْ يُزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي، جس نے حج کیا میرے پاس نہیں ہے اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور جو سرکار پر ظلم کرے اس کا حج ہو سکتا ہے جی۔ تو فرمایا اب کیا ہوا کہ وہ منافق مر گیا، وہ چلا گیا دنیا سے، تو اب اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے اس کو، اللہ اپنے رسول کا زمانہ بھی دیا، صحبت بھی دی، سارا کچھ دیا، لیکن محروم رہ گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے محبوب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ اب حضور کا استغفار کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا محبوب دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا کہ میرے رسول کے پاس آؤ تاکہ وہ تمہارے لیے استغفار کریں، اس وقت آپ کے پاس نہیں آئے، تیرے محبوب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا، اللہ ان کی، بلکہ ایک اور مقام پر آیا ہے آپ 70 بار بھی ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں، کیونکہ یہ آپ کے ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کی شفاعت اور بخشش انہی کے لیے ہے جو آپ کا ہو کے مرا ہے، جو آپ کا ہو کے مرا ہے، جو آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے اس دنیا سے گیا ہے، تو فرمایا ان کی بخشش کی دعا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے رسول کی محبت پیدا کریں، اللہ اس کے رسول کی جو احکامات دیے اس پر عمل کرنے کی اس طرح کوشش کریں کہ تمہارے ایمان میں دو روئی پیدا نہ ہو، ایک ہی۔ منافق کو قرآن اسلام نے ذل وجہین کہا، دو چہروں والا، میرے پاس میری بات، اگلے کے پاس اگلی کی بات، تو آپ کا قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ لما تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، وہ کرو جو کہتے ہو۔ تو اس لیے اس چیز کو جو ہے وہ روکنے کی ضرورت ہے، کوشش کریں نا برائی کو صاف کرنے کی تو وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھے کرونا سے زیادہ اس کا سستا علاج ہے، کرونا تو نہیں نہ جا رہا، اللہ تعالیٰ ہے ہم پر مہربانی فرمائے، لیکن برائی چلی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا جب کوئی برائی کرو اس کے بعد فوراً نیکی کر لو یا اللہ معافی دے دے، وہ برائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کو برائی کو نیکی سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، جو گمراہی میں اس قدر پس گئے ہیں، جو گمراہی میں اس قدر چلے گئے ہیں کہ ان کے لیے گناہ نہیں رہا، برائی نہیں رہی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، فرمایا اب منافق ایک چوتھی بات بھی کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان اللہ کے رسول جو ہیں اور ان کے جو غلام ہیں ان پر خرچ نہ کرو، اگر ان پر خرچ کرو گے تو یہ ایک رہیں گے، اور اگر ان پر خرچ نہیں کرو گے تو یہ سارے اس نبی کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن اسے کیا پتہ کہ جو حضور کے پروانے ہیں، جو حضور کے دیوانے ہیں، جو حضور کے فرزانے ہیں، ان کی شاہ رگیں بھی کٹ گئیں لیکن انہیں اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا۔ وہ منافق یہی کہتا تھا ان کو خرچہ دینا، ان کو مدینہ سے نکالو، تم نے انہیں پناہ دی اس لیے یہ شیر ہو گئے ہیں، جب یہ ان کو مدد کرنا چھوڑ دو گے یہ اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں گے۔ انہیں کیا پتہ
کہ جہاں حضور کی ذات ہے وہیں صحابہ کی ذات ہے، سبحان اللہ، یہ وہیں جائیں گے جہاں اللہ کے نبی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ غزوہ احد کے بعد کافر لوگ آئے، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے پاس کچھ مبلغ بھیجیں تاکہ ہم ان سے اسلام سیکھیں۔ آپ نے بھیج دیا تقریباً 70 صحابہ کرام، ان میں یہ حضرت زید بن دسنہ بھی تھے۔ تو اب کیا ہو کہ کافروں نے ان کو کھڑا کیا، تو دھوکہ کیا ان کے ساتھ، ان کو قید کر لیا۔ اب حضرت زید کو انہوں نے کعبہ کے ساتھ باندھ کے نا تو زندہ حالت میں ان کے ہاتھوں میں جسم میں کیل ٹھونکنے شروع کر دی کہ اللہ کے نبی کو چھوڑو۔ ایسی ایسی اذیتیں آئیں۔ تو کیا ہوا، ایک کافر آگے بڑھا، اس نے کہا زید تم چاہتے ہو کہ جہاں تم کھڑے ہو وہاں تمہارا نبی کھڑا ہو اور اس طرح کیل ٹھونکے جائیں؟ تو حضرت زید کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے نفاق سے پاک ایمان، یہ ہے نفاق سے پاک اسلام۔ تو انہوں نے کہا تو میرے نبی کی بات کرتا ہے کیل ٹھونکے جائیں؟ ہم تو یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارے نبی کو ہلکا سا کوئی کانٹا بھی چبھے، ہماری جان جا سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ ہے کہ جب ایمان پاک ہی اس وقت ہوتا ہے جب دل سے نفاق ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ان نے یہ بھی ٹیل لگایا منافقین نے کہ کسی طرح ان کو ہم مدینہ پاک سے نکال دیں تو ہو سکتا ہے یہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ سارے زور لگا لیے لیکن وہ حضور کے صحابہ کو گمراہ نہ کر سکے۔ حضور کے جو سچے خادم تھے ان کے دل میں نفاق نہیں ڈال سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو سمجھتا ہے کہ میرے رسول اور ان کے غلاموں کے پاس کوئی چیز نہیں تو یہ بھاگ جائیں گے؟ یہ جس رب کو ماننے والے ہیں وہ رب کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اس رب کو مانتے ہیں جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اور اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کی شان یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ساری کثرتیں تو میں نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں سمجھتا، اس چیز کو اس کے فہم میں نہیں آ سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو وہ رسول ہے، یہ وہ غلام ہیں جو اس وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں، جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ چاہے تو احد پہاڑ سونا بنا کر اپنے رسول کے ساتھ اس کو چلا دے، جو یہ کہیں، لیکن کیا ہے یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں جو اسلام کے لیے اور فی سبیل اللہ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ان میں ثابت قدم کون رہتا ہے۔ یہ تو ان کو پرکھ رہا ہے۔ ایمان کی جو فرق ہوتی ہے یہ مشکل وقت میں ہی ہوتی ہے۔ یہ اب بدر اٹھا کے دیکھیں، غزوہ احد اٹھا کے دیکھیں، غزوہ حمدت اٹھا کے دیکھیں، میدان کربلا دیکھیں، جہاں بھی آزمائش ہوئی ہے ایمان کی یہ مشکل وقت میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتی ہیں کہ میرا کون بنا ہے اور بھاگ کون گیا ہے۔ تو فرمائے یہ منافق لوگ نہیں سمجھتے اور ان کو سمجھ آنی بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مور لگا دی ہے۔ تو میرے دوستوں آئیں ہم ایسی زندگی گزاریں جو نفاق سے پاک ہو، اور ایسی بیماری سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے۔ اور دین اسلام جو سمجھ دیں کہ ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ پاک نے اس دین کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس پر کما حقوق چلنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔